کہ اللہ ہے لیکن نظر نہیں آتا. جس طرح ہندو ہیں انہوں نے بنا کے رکھا ہوا، پوجا کر لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، ہر بندہ مطلب اپنے اپنے حساب سے اپنا مذہب فالو کر رہا ہے. اب ایز اے مسلم آپ مجھے کیسے تسلی دے سکتی ہیں، کیسے سیٹسفائی کر سکتی ہیں اس بات پہ کہ بھائی اللہ ہے، اب نظر نہیں آ رہا لیکن آپ نے، ہم لوگ کہتے ہیں نا دل کے قریب بھی ہے، شاہ رگ کے بھی قریب ہے، نظر نہیں آتا لیکن ہے ہر چیز میں. وہ بڑی بڑی باتیں ساری ایک طرف ہے، لاجک سے سمجھائیں کہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ ایک وقت آئے گا، یہ بیری مخلوق جو انسان ہیں انہوں نے ایسی باتیں کرنی ہیں. وہ تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی غیر مسلم بیٹھا ہو، میں کہہ رہا ہوں غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں نا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو کہ ہم مسلم مسلم ہیں، ہے، تمہارا کنسیپٹ کیا ہے پیچھے. جو مسلمان ہے نا، اس نے تو بنا دیکھے اللہ کو اللہ کہا ہوا ہے. میں آپ کو خالی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دنیاوی، کہ کہتے ہیں کہ جب انسان بالکل موت کے قریب جاتا ہے نا، بھائی اس کی موت آ گئی ہے، بعض دفعہ اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں شاید اینڈ پہ ہوں بالکل. نہیں تو آج کل تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ 3 گھنٹے کے بعد یا 3 دن کے بعد آپ مر جاؤ گے. میڈیکل میں اتنا علم ہے نا، وہ ان کے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ ان کو لے جاؤ، یہ 2-3 دن کے بعد مر جائے گا، اور مر جاتا ہے. انہیں کیسے پتہ لگتا ہے؟ ایک. نمبر 2، اب کوئی آدمی ہے، اس کو خود نہیں پتا کہ جب میں پیدا ہوا ہوں تو کیا میں نے اللہ کو، اگر اللہ کو وہ مانتا ہے تو اس سے ہی پوچھو کہ تم نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے پاکستان کے اس شہر میں پیدا کرنا اور میرے باپ کا نام یہ ہو، میری ماں کا نام یہ ہو. کس نے کہا ہوا؟ نہیں. وہ تو بعد میں پتہ لگتا ہے. ایک. نمبر 2، بڑی خاص بات ہے جو سب سے پہلے یہ نا، روحیں تھی، روحیں. اللہ تھا، روحیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے روحوں سے ایک خطاب کیا تھا، روحوں اکٹھا کر کے. یہ کلام پاک میں ہے، الستو بربکم، کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ کلام پاک میں ہے نا، الستو بربکم. اب اس کی تفصیل جو سی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس میں سے جتنی بھی روحیں تھی نا، اب دیکھو اللہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کس نے کہاں پیدا کرنا ہے، ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، مسلمانوں میں، یہودیوں میں. اب فیصلہ ایک دم یوں ہو رہا تھا. تو کچھ روحوں نے کہا تھا بلا جی آپ ہمارے رب ہیں، لیکن اللہ شارک زیادہ کتنا قریب ہے کہ اس کو پتا تھا کہ اس روح نے کہا ہاں، اس نے منہ سے کہا پر اندر سے نہیں کہا، ایکسیپٹ نہیں کیا مجھے اس نے. وہ دنیا میں بھی آئیں گے، وہ اللہ کو اللہ نہیں مانیں گے، ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا. کچھ روحوں نے وہیں کہہ دیا تھا کہ بلا، ایسے کہا تھا کہ یہاں سے بھی کہا تھا، یہاں ایکسیپٹ بھی کیا تھا. وہ روحیں دنیا میں ایز اے مسلم پیدا ہوں گے اور ایز اے مسلم ہی مریں گے. فیصلہ وہاں ہو چکا تھا. اور کچھ ایسے تھی جو یہاں سے چپ رہے تھے، نہیں بولے، لیکن دل سے کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ اللہ ہی ہے. یہ وہ روحیں ہیں جو دیکھا، کچھ لوگ ہندو گھر پیدا ہوتے ہیں، عیسائی گھر پیدا ہوتے ہیں، یہودی گھر پیدا ہوتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں مسلمان ہو گئے. وہ یہ وہی روحیں تھیں اس دور میں نا، اس وقت میں جب روحیں اکٹھی تھی. اور مزے کی بات میں بتاؤں بیٹا کہ روحیں، جس کے ساتھ جو روحیں بیٹھی ہوئی تھی نا، دنیا میں سارے اکٹھے ہی ہیں. مثلاً آدم علیہ السلام بھی وہاں پر تھے، ان کی روح تھی. ان کے ساتھ جتنی بھی روحیں تھیں نا، وہ آدم علیہ السلام کے دور میں بھی آئی ہیں ایز انسان. اور اسی طرح یہ جس طریقے جتنا قریب تھے، جتنے قریب تھے وہ بالفرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی ہے، وہ وہاں پر جو اس کی بیوی اللہ نے لکھی ہوئی تھی نا، وہ اس کے پاس ہی روح بیٹھی ہوئی تھی. جو اس کے بچے ہونے تھے وہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کو آپ نے عام سمجھا ہوا ہے. اب باقی مجھے ایک بات بتاؤ، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ 1 سے لے کر 10 تک گنتی کرو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اب واپس آؤ. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اس کے پیچھے 0. 0. 1 سے شروع ہوا. یہ وہ ایک اللہ ہی ہے، واحد ہے. میں تمہیں جان کہتا تھا گنتی کرو. آپ نے 1 سے شروع کی نا. جب میں کہتا ہوں 1 سے پیچھے، آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے پیچھے بھی کچھ نہیں، بل رہی ہے. گنتی کا تب کہا ہے کہ اب سمجھ تھوڑی سی یوں آئے کہ ایک اللہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا ہی کچھ نہیں، ایک تھا بس. وہ کہتے ہیں کل هو اللہ احد. اب اس کی مثال دے رہا ہوں.
اللہ ایک تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے خود سوچا کہ میں پہچانا جاؤں، میں کیا کروں. اس کی سوچ کیا ہوئی کہ جب اس نے کہا پہچانا جاؤں تو اس کے اندر سے ایک نور سامنے آیا اور لاکھوں سال وہ وہیں نور رہا. وہ پتہ کون تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہا گیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد ان کا ہی مقام ہے. اللہ کے بعد پھر ان کو اللہ نے نور بنایا تھا. یہ رفڑ بنا ہوا نا، نور بشر ہے، نور بشر ہے. ادھر نور ہی تو دنیا میں پھر بشر کی شکل میں ان کو بھیجا گیا. اگر وہ نور کی شکل بھیجتے، پھر لوگ ڈر جاتے. انہوں نے ڈرنا کیا، پہچاننا نہیں تھا. جبریل امین یا جو فرشتوں کے نام آپ جانتے ہو، آپ سب کے نام جانتے نہیں ہو. ہر انسان پہ فرشتے ہیں، لیکن آپ 4 فرشتوں کے نام جانتے ہو. لیکن کسی نے سنے دیکھا؟ یہ اللہ کے راز ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک غیر مسلم ہے، اس سے کہو کہ یہ جنات ہیں. شکر الحمدللہ کہ ہر بندہ، یعنی کہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، اب اس دور میں کوئی نہیں کہتا کہ جن ہے ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا جن ہے، مانتے ہیں. اچھا ان سے کہو جن نظر آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں. یہی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں جس کو تم اگر جن کو مانتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا، تو بنا دیکھے اللہ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نے مخلوق تو جو جنات ہیں، اللہ نے ان کو ہی خلق کیا ہوا ہے نا. اس کا خالق بھی تو اللہ ہی ہے. اس کے علاوہ بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ، جب یہ خوردبین ایجاد نہیں ہوئی تھی، خوردبین سے پہلے جو خوردبین اب آپ کے آگے پیچھے کروڑوں نہیں اربوں جراثیم دیکھ لیتے ہیں، بتاتے ہیں نا کہ اگر آپ کے پانی میں، چائے میں یا آپ کے ہاتھوں میں جو جراثیم خوردبین نظر آ رہے ہیں نا، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہیں ہیں اتنی جراثیم میرے اوپر ہے، نظر نہیں جاتے ہیں نا. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس ٹائم بھائی اس کے اوپر کیا جراثیم گھسے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ نے ان سے خوردبین ایجاد کی. اب خوردبین نے بتایا کہ یہ چیزیں ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی ہیں. پھر اللہ کی مخلوق ہے، جنات کو چھوڑ دو، کئی مخلوقات ایسی ہیں جو اس دور میں سائنس والے بتا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہیں، کہ سمندر کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں. ان کی ویڈیوز تک بنی ہیں. پہلے کس کو پتہ ہی نہیں پتا تھا نا. اور دوسری بات یہ ہے بیٹا، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو اب ہم صرف مسلمانوں پہ لے کے آتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، یہ تو جو ہم نے پڑھا ہوا ہے یا آپ نے پڑھا ہوا ہے یا سب کو پتہ ہے کہ وہ رات کے ایک کچھ لمحے کے لیے گئے تھے اور واپس آ گئے، اسی رات میں آئے. یہ نہیں کچھ 6 گھنٹے کے بعد آئے. تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ زمین سے لے کر آسمان تک جائے، اللہ سے بات بھی کرے، جنت دوزخ کا بھی، اور سب کچھ دیکھ کے آ رہا ہو؟ یہ بیٹا ایسے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تھی نا، یہ دنیا بالکل اسٹاپ ہو گئی تھی. آپ کی سورج کے پیچھے، سورج تو نہیں ہے نا، آپ مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کو سورج کے پیچھے لے کے جایا جائے تو آپ کاؤنٹنگ کر سکتے ہو رات کب ہوگی، دن کب ہوگا؟ وہاں تو جو لمحہ ہے وہی ہے نا. تو خالی اللہ نے اس ٹائم سورج چاند کو روک دیا. روک سکتا وہ؟ بس وہ کچھ لمحے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لمحے تھے اور وہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں سال تھے. اب اللہ بتانا چاہتے ہیں. اب اگر یہ مانتے نہیں ہیں تو میں ان غیر مسلموں سے جواب مانگتا ہوں کہ مجھے آپ جواب دو. مریم علیہ السلام کے میاں تھے؟ کوئی نہیں، تو ان کا بیٹا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام ہوئے نبی ہیں. عیسائی نبی کو، عیسائی جن سے ہیں، جو عیسائی مذہب کے لوگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا. کوئی اللہ کا بیٹا مانتا ہے، کوئی کیا مانتا ہے، چلو مانتے تو ہو نا. تو ان کی تو مطلب ہے کہ شادی، ان کی والدہ کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو یہ اللہ نے ایک جھلک یہ دکھائی. اور پیچھے جاؤ، آدم علیہ السلام کے والدین ہیں، اماں ہوا کے ہیں. آدم علیہ السلام کے ماں باپ کوئی نہیں، مٹی سے بن رہے ہیں. اماں ہوا ان کی پسلی سے بن رہے ہیں. مریم علیہ السلام کا میاں کوئی نہیں، شادی کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام ہو رہے ہیں. یہ اللہ سب کچھ جو کر رہا ہے نا، اس کے لیے ہے کہ یہ لوگ سوچیں. اصل میں جو کائنات بنی ہے نا، یہ جو میں نے اسٹڈی کی اس میں یہ تھا کہ جب اللہ بالکل تنہا تھا، اکیلا تھا، اللہ نے خود کہا کہ مجھے پہچانا جائے میں کون ہوں.
اس کی اس چیز نے کہ میں پہچانا جاؤں، کائنات بنی شروع ہوگی، فرشتے، جنات، آخر میں جا کے پھر اللہ نے کہا انسان بناؤں جو میری عبادت کرے۔ اللہ نے بتایا تھا کہ یہ میں نے سب کو پوچھا کہ میں اپنے اوپر یہ بوجھ ڈالنا چاہتا ہوں، اپنا قرب، سب نے انکار کیا تھا، یہ انسان نے ہاں کر دی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان۔ اس کے بعد پھر فرشتے اشرف المخلوقات میں نہیں ہیں، انسان ٹاپ پہ ہے، اس کے بعد مخلوقات ہیں۔ لیکن بیٹا یہ اللہ کا پلان تھا، پہلے بھی تھا اور اب بھی وہی ہے۔ لوح محفوظ نام سنا ہوا تھا، اس پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن ایز اے انسان اشرف المخلوقات اللہ نے ان کو ایک طاقت دے دی ہے۔ کیا؟ بالفرض آپ غریب پیدا ہوئے ہو، اب وہ طاقت اللہ دے کے تو اگر اسٹرگل کر تو امیر ہو سکتا ہے۔ اس کو کہتے، یہ ایک دفعہ کا میں واقعہ پڑھا تھا بیٹا کہ مولا علی جب خود خلیفہ تھے، ان کے دربار پہ اس دور کے صحابی بھی تھے، تابعی بھی تھے۔ جو صحابہ کے بعد تھے ان کو تابعی کہتے ہیں، ان کے بعد تبع تابعین کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا وہ صحابی نہیں، وہ تابعی ہیں۔ تو اس دور میں اب چوتھا خلیفہ آ چکے تھے وہ مولا علی، تو ایک کھڑا ہو گیا تابعی، ایسے مطلب اب قاعدہ محفل ہوتی تھی سوال جواب، مولا علی کی وہ شان ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب دیتے تھے، ہر سوال کا جواب دیتے تھے وہ، بس اللہ نے ان کو بنایا ہوا ایسا ہے علم کے۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو یہ علی اس کا دروازہ ہے، یہاں سے انٹری مارو، بس یہ اللہ کی شان ہے بیٹا، ہم کیا کریں، جس کو وہ چاہے دے سکتا ہے وہ۔ تو وہ آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا اے علی، خلیفہ وقت تھے نا، یہ پھر انسان کے بس میں کیا ہے؟ جب تقدیر آپ کہہ رہے ہو تو تقدیر تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے، تو تدبیر پھر کیا ہوئی؟ اگر جب میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر جنت دوزخ کیا تو حساب کتاب کیا اللہ نے لکھا جو ہے۔ وہ جو میں نے پہلے بتایا ہے نا آپ کو روحوں کا سسٹم، ایک تو وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اللہ کا علم ایسے ہے کہ اللہ کو پتہ ہے سب کچھ کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو اگر میں جانتا ہوں، خود صحیح جانتا ہوں، اور میں آپ سے کہوں کہ آپ جاؤ شاپنگ کر کے آؤ، مجھے پتہ ہے کہ اس کو میں کہہ رہا ہوں کپڑے لے کر آؤ، یہ فروٹ بھی لے لے گی، یہ سبزی بھی لے لے گی، یا جیولری بھی لے لے گی، یہ میرا علم ہے، سامنے دیکھا جو ہے۔ تو اللہ مالک اس کو، اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے، اللہ کے پاس بہت علم ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اس نے کیا سوال کیا تھا کہ پھر ہم کیا کریں؟ اب پھر مولا علی، پتہ ہے پھر وہ مولا علی ہیں، داماد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، اہل بیت میں ہے وہ۔ انہوں نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، کھڑا ہوا تھا نا، کہتے ایک ٹانگ اوپر کرو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، اس نے ٹانگ اٹھا لی، بندہ کھڑا ہو سکتا ہے نا، اس نے کہا دوسری بھی اٹھاؤ، دوسری اٹھا سکتا بندہ؟ گرے گئی۔ اس نے کہا مولا دوسری تو نہیں اٹھتی۔ اس نے کہا یہ تیری تدبیر میں تھا کہ تم نے ایک ٹانگ اٹھا لی، یہ تیری تقدیر ہے، تجھ سے نہیں اٹھتی۔ اس کو سمجھ آ گئی، سمجھ تمہیں بھی آ گئی ہوگی کہ انسان کے بس میں جو اس طرح ہے نا کہ ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے، دوسری ٹانگ اٹھائے گا تو یہ گر جائے گا، یہ نہیں اٹھے گی۔ اللہ نے اشرف المخلوقات کہا کہ یہ نہ کہو کہ سب کچھ بس کچھ دیے ہی نہیں، اللہ نے انسان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ مثال تب دی ہے کہ جیسے ٹانگ کا واقعہ سنا دیے، معراج کا پتہ ہی آپ کو، یہ بیٹا اللہ تعالیٰ کو تم اس طرح نہ کاؤنٹ نہ کرو، کسی حد کے اندر نہ رکھو کہ بس یہاں تک ہے اللہ، نہ بس کسی میں نہیں، لا محدود۔ بیٹا اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کے لیے 1,24,000 نبی، اس کے بعد بھی اگر نبوت ختم ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہر جگہ پر موجود ہیں، جو اللہ کا پہچان، اللہ کی باتیں کسی نہ کسی حساب سے یہ علم چل رہا ہے، مختلف شکلوں میں چل رہا ہے۔ پہلے کتابیں تھیں، اب دنیا اتنی بن گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کا لیپ ٹاپ موبائل ایجاد نہیں کر دیا۔ اب تم دیکھو یار یہ کیسی بات ہے کہ بندہ پہلے کوئی خط لکھتا تھا، آج لکھا خط 20 دن 40 دن کے بعد جواب آتا تھا، خط و کتابیں تھی۔ اب بندہ سوچ سکتا ہے اس میں کوئی تار ہی نہیں ہے، ایک بیٹری ہے، کال کی امریکہ یا جہاں دنیا اینڈ پہ ہے، السلام علیکم 1 سیکنڈ میں جواب آئے گا، وعلیکم السلام۔ ایسا نہیں ہے نا السلام علیکم تو کل جواب آ رہا ہے وعلیکم السلام، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تار ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس میں کیا مسئلہ ہے پھر جو مطلب وہ
اللہ تعالیٰ کی معراج کے لیے جو واقعہ ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے واپس بھی آ گئے، تو یہ تمہاری بات بھی آج کل جا رہی ہے، پتہ نہیں کتنی دور تم کال کرتے ہو تو میسج پہنچ جاتا ہے بیٹا، جاتا ہے اس ہستے بیٹا۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ایک ٹائم وہ آ رہا ہے کہ ایسے ہی بندے میں تو کہتا ہوں پیدا ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اب آنا ہے امام مہدی نے، اب آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کام کرو اس کے اوپر، کچھ چیز بھی دیکھو، آخر وہ جو فریب ہے نا، آپ کہیں نہ کہیں بیچے کوئی نہ کوئی اشتہار آئیں گے۔ اب جو آپ کے اندر شیطان نفس ہے نا، وہ کہے گا نکل تک نہ جاؤں، تھوڑا سا دیکھنا لوں، دیکھو اس کے طرف پہ خیالات شیطان ڈالتا ہے۔ یعنی کہ کیا پتہ بیچارہ قرآن ہی دیکھ رہا ہو نا، تو بیچ میں کوئی تھوڑا سا آتا ہے نا، آگے جاتا ہے تو ایک ایسا اشتہار سا آتا ہے، وہ اشتہار میں ایسی کوئی گندا اشتہار ہوتا ہے نا، بندے ہمیں کہتے ہیں میں ذرا دیکھ تو لوں، جب وہ دیکھتا ہے نا تو ہفتے کے بعد سبسکرائب کر کے پھر روز ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بس یہ دنیا ہے، فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ یہ نہ کہو اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، اللہ نے آپ کو سب کچھ دے تو دیا ہے، نہ کرو تو پھر ہمیں کہہ رہے ہو، بس چھوڑو، چپ کر کے اس کا شکر ادا کرو کہ کلمہ پڑھ لیے، اور شکر کرو اس رب کا کہ تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ آگے یہ دعا کرو، یا اللہ جب میں مروں تو میرے لبوں پر کلمہ ہو اور میں مسلمان ہی ہو کے مروں، پھر بچ جاؤ گے۔ یہ بیٹا جی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کلمہ گو جنت میں جائے گا، لیکن اگر اس نے شرک کیا ہوا ہے، ہر سال حج عمرے کر رہا ہو نا، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے مقام پہ کسی کو ساتھ لے آنا، اللہ کو رکھو ٹاپ پہ، باقی رکھو نیچے، سب جنتی ہو، نہیں تو پھر پختو